وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، محترم سامعین اور برادران اسلام، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اس دنیا میں جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان، ہر ایک کے اندر فطری طور پر دو خواہشات ہیں. پہلی خواہش ہے کہ ہر جاندار یہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور ہمیشہ بہت زیادہ دیر تک وہ زندہ رہے، اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد وہ میری اولاد وہ میرے لیے وہ میرے نائب کا درجہ بن کر زندگی گزارے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی دو خواہشیں رکھی ہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی گزارے اور زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں نام، دولت، شہرت، عزت کمایا ہے وہ اس کا نائب بن کر اس کو باقی رکھے. لیکن انسان اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ جانور وہ اپنے اولاد کو جو سکھاتے ہیں اور جو اسے تربیت دیتا ہے وہ بس اتنا ہے کہ جیسا ہی کسی جانور کا بچہ جب پیدا ہو جائے تو جانور اس کو یہ سکھاتا ہے کہ کیسے دشمن سے بچا جائے اور کیسے وہ کھائے، کیسے وہ پیے. بس اتنا ہی اس کی حد ہے، اتنی ہی اس کی لیمٹ ہے. لیکن اس کے بالمقابل انسان جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کا ایک اور فرض بن جاتا ہے. انسان کے ذمہ یہ نہیں کہ صرف وہ اپنی اولاد کو کھانا سکھائے، پینا سکھائے، رہنا سکھائے، ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک فرض اور بن جاتا ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھے، کہ وہ اپنی اولاد کو ایسی تعلیم و تربیت دے جو اس کے لیے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے. اب اگر دیکھا جائے تو عام طور پر دنیا میں 3 طرح کے والدین ہیں، 3 طرح کے پیرنٹس ہیں. پہلے وہ ہیں کہ جب بھی کوئی اولاد ہوتی ہے تو پھر ان کو تو بس یہ ہے کہ کچھ اس کا خیال نہیں، نہ پرورش کا خیال، نہ تربیت کا خیال، نہ تعلیم کا خیال. ایسی اولاد دنیا میں آنے کے بعد یہ دنیا پر بھی بوجھ بن جاتی ہے. اور دوسری کہ جب بھی کوئی اولاد ہوتی ہے تو اس کے والدین یہ سوچتے ہیں کہ اس کی پرورش کی جائے. پرورش کیا ہے؟ اس کے لیے اچھا رہنے کے لیے اچھے مکان کا انتظام ہو، اس کے لیے اچھے کپڑے ہو اور وہ اچھے عمدے سے عمدہ چیزوں کو کھائے، یہ اس کی فکر ہوتی ہے. اور تیسرے والدین وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد ان کی پرورش بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی تعلیم کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں کہ اس کو سکھایا جائے. اور پھر چوتھے والدین وہ ہیں کہ
جو تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک تعلیم وہ ہے جو دنیاوی تعلیم ہے، ایک تعلیم وہ ہے جو دینی تعلیم ہے. تو بعض والدین وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد بچے کو یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنایا جائے، اچھے سے اچھا بزنس مین بنایا جائے، اور اچھے سے اچھا اس کو انجینئر بنایا جائے، کہ میرا بچہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ہر خوشی حاصل کرے، اس کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، عہدہ بھی ہو، ہر چیز دنیا کی اس کے پاس میسر ہو. لیکن ایک والدین وہ ہوتے ہیں، چوتھے والدین، کہ وہ تو پرورش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور اس کی تعلیم بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے دینی تعلیم کا بھی انتظام کرتے ہیں، کہ صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دینی تعلیم کا بھی اس کا نظام کرتے ہیں. ان سب کے باوجود ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آ کر رک جاتا ہے کہ بہت سارے دین کی تعلیم دیتے ہیں اور بہت سارے دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر خیال نہیں کیا جاتا تو تربیت کا خیال نہیں کیا جاتا، کہ تعلیم تو بہت اونچی دے دی لیکن تربیت نہیں دے سکے، دینی تعلیم بھی دے دی لیکن گھر میں وہ ماحول بنا کر تربیت نہیں دے سکے. تو اس 4 سے 5 طرح کے والدین اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اولاد ہے یہ سب سے عظیم نعمت ہے. اگر ہم قرآن مجید اٹھائیں اور قرآن مجید اٹھا کر پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد صرف اولاد کا مل جانا ایمان والے کے لیے خوشی کا ذریعہ نہیں ہے، اولاد کے ساتھ نیک اولاد کا ملنا ایک ایمان والے کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے. اولاد کا ملنا تو خوشی کا ذریعہ ہے، اور وہی اولاد اگر نیک ہو جائے تو اس کی خوشی دوبالا ہو جائے گی، اس کی خوشی دگنا ہو جائے گی. اگر قرآن مجید میں ہم پڑھیں تو حضرات انبیاء نے جو دعائیں مانگی، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ انبیاء نے جو دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، تو صرف ذریت نہیں، ذریۃ طیبہ، کہ نیک اولاد نصیب فرما، کہ میری جو ذریت ہوگی وہ پاک باز رہے، نیک رہے، صالح رہے. اور جب انسان کی اولاد نیک رہے گی تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ کیا ہے کہ اگر اولاد کی تربیت اگر صحیح رہی تو والدین کا بڑھاپا بہت ہی بہترین طریقے سے گزرے گا. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اگر نہیں کی تو دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ہمارا بڑھاپا بڑے مشکل سے گزرے گا. کہ وہ اولاد جو والدین نے اپنی زندگی کی ساری چیزیں قربان کر کے اولاد کی تربیت کی، وہی اولاد بڑھاپے میں اپنے والدین کو بوجھ سمجھے گی، اور پھر وہ یہ سمجھے گی کہ بجائے گھر میں رکھنے کے اولڈ ایج ہوم میں والدین کو رکھ دیا جائے تو ہمیں آسانی کے ساتھ زندگی گزرے گی. اور اگر اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور دین کا فائدہ یہ ہے کہ والدین ہمارے لیے یا تو ذریعہ ثواب ہیں یا ہمارے لیے وبال کا سبب ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے. اور کل قیامت کے دن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو اولاد ہے ہمارے خلاف قیامت کے دن مقدمہ دائر کرے گی. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی والدین نے اپنے بیٹے کا حق نہیں دیا، زمین نہیں دی یا کوئی اور چیز نہیں دی، وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ باپ ہو تو کیا ہوا، میں کورٹ کو جاؤں گا. اور پھر وہ کورٹ میں کیس کرے گا کہ دیکھو میری اتنی پراپرٹی ہے میرے باپ کی اور میرا باپ یہ مجھے اس سے محروم کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر اس میں کورٹ میں فیصلہ وہ سنوائی ہوگی، سماعت ہوگی. اگر اس کے لیے اگر اس کا حق ہے تو قانونی اعتبار سے اس کو دیا جائے گا. لیکن اگر ہم نے اپنے اولاد کی صحیح طرح سے تربیت نہیں کی تو یہ اولاد کل قیامت کے دن ہمارے خلاف
اللہ کے دربار میں وہ فیصلہ دائر کریں گے، وہ مقدمہ دائر کریں گے۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ کل قیامت کا منظر ہوگا، اور اس قیامت کے منظر میں حساب و کتاب چل رہا ہوگا، تو باپ سے جب بیٹے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مطالبہ ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مطالبہ یہ ہوگا کہ تم نے دین پر عمل کیوں نہیں کیا، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے، تم نے قرآن مجید کو کیوں نہیں پڑھا، اور تم نے اللہ کے راستے میں مال کیوں خرچ نہیں کیا، تو بیٹا فوراً کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اللہ میں تو بچہ تھا، میں تو چھوٹا تھا، میرے والدین نے جیسی تربیت میری کی ہے میں نے ویسا کیا ہے۔ میری جو والدین تھے، میری جو والدہ تھی، مجھے یہ کہتی کہ بیٹا روزہ مت رکھ، کمزور ہو جائے گا، بیٹا بھلے نماز چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، تیرا ہوم ورک کر لینا، بیٹا بھلے نماز چھوٹ جائے لیکن تو نوکری کو نہیں چھوڑنا۔ تو میرے والدین نے میری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ دین کی اہمیت مجھے دلائی ہی نہیں گئی، تو پھر میں دین پر کیسے چلتا۔ پھر یہی اولاد کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے، چونکہ یہ تو خود تو دین سے دور رہے لیکن ہمیں بھی اپنے دین سے دور رکھا، ضعفین من العذاب، دگنا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور وہ وہاں کھڑے ہو کر اپنے ان والدین پر بے شمار لعنت کریں گے۔ تو والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنے اولاد اور اولاد کی تربیت کرنا یہ ہر والدین کا حق ہے۔ اور آج کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو ماحول ایسا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ماحول بن جاتا ہے چونکہ شیطان وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کہ جیسے ہی اولاد ہوئی تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے، اور جب میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ اپنے مسائل کو سلجھانے میں لگے رہیں گے، تو پھر اپنی اولاد کی تربیت کا کہاں سے خیال ہوگا۔ یہ شیطان یہ ضرور یہ چاہتا ہے کہ یہ میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اور پھر جب والدین کی تربیت کا مسئلہ آئے تو بچہ وہ بجائے تربیت اس کو دیے جانے کے وہ خود اپنے آپ میں اس کے جی میں جو آتا ہے، فلاں سے یہ چیز سیکھ لی، فلاں سے وہ چیز سیکھ لی، وہ خود بخود اپنے اندر چیزوں کو ڈھال لینے لگتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی کے یہاں اولاد ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس بات پر تیار کر لے کہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپس کا جھگڑا میں پیدا نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میری اس اولاد کا فیوچر اور میرے اولاد کا مستقبل یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو شیطان تو سب سے پہلے یہ چاہے گا کہ آپس میں الجھے رہیں، اور چلو بس جب ٹھیک رہیں گے تو بعض مرتبہ ہوتا ایسا یہ ہے کہ والدہ کچھ چاہ رہی ہے، والد کچھ اور چاہ رہا ہے، ماں کچھ چاہ رہی ہے، باپ کچھ چاہ رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی اہمیت ہوتی ہے ماں کی، کہ اسی لیے کہا گیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلا اگر کوئی مدرسہ ہے تو ماں کا گود ہے۔ العلم من المہد الی اللحد، علم بچہ مدرسے میں 5 سال 4 سال ہونے کے بعد آ کر سیکھتا ہے، اسکول 6 یا 7 سال ہونے کے بعد جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن اگر سب سے پہلے کوئی چیز اگر سیکھتا ہے تو ماں کی گود سے سیکھتا ہے۔ ماں اگر نیک بنی، نیک رہی اور اس نے اچھی تربیت کی تو بچہ بھی وہ نیک بن کر زندگی گزارے گا۔ اور بعض مرتبہ ہوتا ایسا یہ ہے کہ باپ بچے کی بڑی تربیت کرتا ہے، بیٹا نماز پڑھنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا، اتنی ساری تقریر کر کے گیا، ماں فوراً کہہ دیتی ہے کہ بیٹا تمہارے باپ تو پاگل ہو گئے ہیں، ساری محنت بیکار ہو گئی، والد نے جتنی محنت کی تھی والدہ کے اس ایک بول پر سارا پانی پھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں حضرت
لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت نوح جن کے دل میں ساری قوم کا درد تھا اور ساری قوم کی فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی عمر دی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح کو اپنے قوم کی طرف بھیجا اور عمر کتنی دی، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال کی زندگی دی، 950 سال اپنے قوم کی تربیت کے لیے اور ان پر محنت کرتے رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی اپنی ساری قوم کے لیے 950 سال محنت کر رہا ہے، کیا وہ اپنے اولاد کے لیے محنت نہیں کرے گا؟ وہ اپنے لڑکے کی بھی تربیت کرتے رہے، لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، یعنی کہ حضرت نوح کے بیٹی کی جو ماں تھی وہ کافرہ تھی، اور اس نے کہا کہ ہمیشہ جب بھی حضرت نوح اپنے اولاد کی تربیت کرتے تو بیچ میں حائل و حضرت نوح کی بیوی آتی، اور انجام کیا ہوا؟ جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، حضرت نوح سمجھا رہے ہیں لیکن بیٹا سمجھنے کو نہیں ہے، پھر اللہ کا عذاب آیا، بیٹا بھی وہ پانی میں چلا گیا، ڈوب گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت نوح کو رہا نہیں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، قال یا نوح انہ لیس من اہلی، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، چونکہ آپ کے گھر والوں میں سے اگر ہونا ہوتا تو اس کے اندر ایمان ہوتا، جب ایمان ہی نہیں تو پھر یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، پھر اللہ کا عذاب آیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو تربیت انسان کی زندگی کا بہت ہی بڑا پہلو ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بیوی کا بھی تذکرہ اللہ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نصیب کرے تو ہمارا سب سے بڑا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکے اس سے اپنے بچوں سے خدمت لینے کا بھی حق نہیں ہے، چونکہ جس طرح بچوں پر والدین کے حق ہیں اسی طرح والدین پر بھی بچوں کے حق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، میری یہ اولاد ہے، میرا یہ بچہ ہے جو میری ایک بات نہیں سنتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بھی بلایا، باپ کو بھی بلایا، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب یہ دونوں پیش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو میری بات نہیں سنتا۔ پھر جب لڑکے سے کہا گیا تو لڑکے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یقیناً میرے حق میرے والدین پر ضرور ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کیا والدین کے بھی مجھ پر کوئی حق ہیں؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، سب سے پہلے ایک والد ہونے کے ناطے ایک آدمی کا حق یہ ہے کہ وہ جو اپنی بیوی کا جو انتخاب کرتا ہے وہ نیک بیوی کا انتخاب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا، کہ نکاح عام طور پر جو کیا جاتا ہے خوبصورتی کے بنیاد پر، حسب نسب کے بنیاد پر، مال کے بنیاد پر اور اسی طرح دین کے بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جو دینداری کو ترجیح دے۔ تو والدین سب سے پہلے کا تو انسان کا حق یہ تھا کہ جو اپنی بیوی کا جو انتخاب کر رہا ہے وہ نیک ہونی چاہیے۔ اے امیر المؤمنین، میرے باپ نے جو میرے لیے ماں کو چنا ہے وہ مجوسی ہے،
وہ کافرہ ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والی ہے، تو انہوں نے میرا پہلا حق ہی چھین لیا۔ پہلا حق یہ تھا کہ وہ اپنے لیے نیک بیوی، مسلمان بیوی کا انتخاب کرتے، تو وہ ایک حق تو انہوں نے مجھ سے چھین لیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے نام کا، اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کیا جائے۔ تو پھر اس لڑکے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ حق بھی میرے والد نے ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نام انہوں نے جعل رکھا ہے کہ جس کے معنی دھوکے کے ہیں اور فریب کے ہیں، یہ حق بھی انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اور پھر حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے، کہ جب بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اللہ کا نام اس کو سکھایا جائے اور قرآن مجید کی تعلیم اسے دی جائے۔ اے امیر المؤمنین، یہ حق بھی انہوں نے میرا ادا نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کو خارج کر دیا، کہا کہ جس شخص نے اپنے اولاد کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کی ہو اور اپنے والدین کے، اپنے اولاد کے حق ادا نہ کیے ہو، اس کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اپنی اولاد سے خدمت کر سکے۔ لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صرف تربیت کے لیے اس معاملے کو صاف طور پر حضرت عمر نے فرمایا ہے، ورنہ اکرام اور تعظیم اور ادب کا اگر مسئلہ دیکھا جائے تو والدین اگر کافر بھی ہو، ان کی ادب اور ان کی تعظیم اور ان کا لحاظ کرنا ہر ایمان والے پر، ہر ایک شخص پر ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا تھا، اگر تیری والدہ اگر کافرہ ہے تب بھی تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو اپنے والدہ کا اکرام کرے اور اس کی تعظیم کرے اور اس کا ادب کرے۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں جس طرح اولاد کے لیے ہمارے اندر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد وہ ہماری بات نہیں سنتی، اسی طرح ہمارے بھی کچھ حق بنتے ہیں، ہم اپنے اولاد کی صحیح طرح سے تربیت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبکم، اے لوگو اپنے اولاد کی تکریم کرو، اپنے اولاد کی تعظیم کرو اور اپنے اولاد کو عزت دو۔ اگر تم ہی اے اٹھ رہے، اے جا رہے، اے چل، تم ہی اگر اپنے اولاد کے لیے اگر ناز زیبا اگر الفاظ استعمال کرو گے، وہی الفاظ وہ سیکھے گا، وہی کل تمہارے لیے بھی استعمال کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم دی ہے کہ دیکھو یہ جو اولاد کی تربیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک اولاد کی ہے بلکہ نسلوں کی تربیت ہے۔ اگر آپ ایک لڑکے کی اگر تربیت کر رہے ہو، وہ اس کے ذریعے سے وہ اس کے آنے والی نسلوں کو وہی تعلیم دے گا۔ اگر تم نے یہی اپنے اولاد کی تربیت اگر صحیح سے نہیں کی تو آنے والی نسلیں وہ بالکل اسی طرح وہ پروان چڑھے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بچے کو جب وہ باشعور ہو جائے اور کچھ سمجھنے لگے، بولنے لگے، سب سے پہلے تعلیم یہ دی گئی کہ بچے کو سچائی کی تعلیم دی جائے، ابتدا ہی سے بچے کو سچائی کی عادت ڈالی جائے۔ اسی لیے کہا کہ جب بچے سے کوئی غلطی ہو جائے اور جب بچہ غلطی کر کے اپنے والدین کے پاس آئے تو ہر بار اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اس کو معاف کرنا ہے۔ جب بچہ آ کر کہے کہ امی جان، ابو جان، میرے سے فلاں غلطی ہو گئی، تو بچے کو سمجھانا ہے اور اس کو معاف کرنا ہے۔ اور اگر تم بار بار اگر ڈانٹنے لگو گے تو پھر بچہ وہ سوچے گا اگر میں جا کر سچ بولوں گا تو ظاہر سی بات ہے مجھے ڈانٹ پڑے گی، اس لیے وہ بجائے سچ بولنے کے وہ اپنے آپ میں جھوٹ بولنے لگے گا۔ اگر اس نے کوئی کام کیا بھی ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اگر سچ بولوں گا تو ڈانٹ ہوگی، آ کر بچہ کہے گا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو تربیت کے لیے سب سے پہلے تعلیم دی گئی کہ اپنے اولاد کو سچائی کی تعلیم دی جائے۔ آج
آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی اکابر، جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ اپنی سچائی کے بدولت اونچے عہدوں پر گئے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں مقبولیت دی ہے وہ اپنی سچائی کی بنیاد پر دی ہے۔ اور اگر دنیا میں جتنے بھی نکمے لوگ گزرے ہیں تو ان کی بنیاد وہ جھوٹ پر ہے، کہ چونکہ جب بچے کے اندر اگر سچائی آ گئی تو ایمانداری بھی آ جائے گی، اور بچے کے اندر اگر جھوٹ آ گیا تو پھر بچے کے اندر دو رنگی بھی آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بچہ جو ہے وہ بولنے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، اس لیے تعلیم یہ دی گئی کہ والدین بھی بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولے، اور بچوں کے سامنے اپنے رشتہ داریوں کی برائی بیان نہ کرے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ساری دنیا کی خبریں ان بچوں کو سکھائی جا رہی ہے، لیکن سکھائی اگر نہیں جایا جا رہا ہے تو وہ قرآن مجید کی تعلیم سکھائی نہیں جا رہی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ کم سے کم 15 منٹ ہم اپنی اولاد کے لیے فارغ کریں، جس میں قرآن مجید کے کچھ قصے سنائیں، اور قرآن حضرات اکابر، حضرات انبیاء، حضرات صحابہ کے قصے سنائیں، اور اس میں ان کی تعلیم دیں، صرف 15 منٹ۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو اگر بچے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے اسکول میں ہوم ورک ہے، اس کا ایگزام ہے، تو بھلے کتنا بھی وقت ہو جائے وہ والدین اپنے بچے کے لیے جتنی قربانی دیتی ہے تو اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ دین کے لیے بھی کم از کم روزانہ 15 منٹ، ذرا حساب لگا کر دیکھ لیں، اگر روزانہ 15 منٹ اگر ہم جہاں 24 گھنٹے میں ہم اپنا کئی وقت بیکار کی باتوں میں لگاتے ہیں، یہ آپ کا فیوچر ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، جو آپ ان کے ساتھ کرنے والے ہیں وہی آپ کے ساتھ دہرانے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں کا مستقبل اور اگر فیوچر اگر اچھا ہو، روزانہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ ہم ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور انہیں سکھائیں قرآن مجید میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں بھی خود اگر نہیں آتا ہم بھی اس سے سیکھیں۔ تو پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو سچائی کی تعلیم دیں، اور دوسری چیز یہ ہے بچوں کو خدمت کا عادی بنائیں۔ بھلے آپ کتنے بڑے مالک ہوں، اللہ نے آپ کو بے شمار دولت دی ہو، آپ کے گھروں میں 5 سے 10 نوکر ہوں، خادم ہوں، ادھر کوئی میڈ ہو، کوئی کھانا بنانے والی ہے، کوئی جھاڑو پوچھا دینے والی ہے، بھلے کچھ بھی ہو، لیکن آپ اپنے بچوں کو خدمت کا عادی بنائیں کہ آپ کے بچے وہ آپ کی خدمت کرنے والے بنے۔ آپ کے بچے، ہماری اولاد بڑی ہو گئی لیکن آج تک اگر بچیاں ہیں تو انہیں دستر بچھانا نہیں آتا، اور اگر اولاد ہیں مہمان آئے تو مہمان کے سامنے پانی کیسا رکھنا ہے وہ تک طریقہ انہیں سکھلایا نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں تو کچھ کام کیا ہی نہیں، گھر میں اتنے نوکر تھے، اتنے چاکر تھے، جس کی وجہ سے ہم نے تعلیم نہیں دی۔ تو سب سے پہلے تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدمت کا عادی بنائیں۔ ایک بزرگ کسی کے ہاں مہمان بنے، جب مہمان بنے تو دیکھا کہ جو میزبان تھے انہوں نے ان کا اکرام کیا، اور اکرام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ ضروری کام ہے، اور کچھ ضروری کام کے لیے مجھے کچھ باہر جانا ہے، یہ میرا بچہ ہے، آپ کی جو بھی خدمت ہے میزبانی ہے بچہ کرے گا۔ وہ بھی بڑے بزرگ تھے۔ تو جب وہ اس گھر میں مہمان بنے تو دیکھا کہ بچہ بڑا با ادب ہے، اور وہ بچہ مہمان کے لیے کھانا بھی اگر لے کر آتا ہے اتنا ادب سے لے کر آتا ہے کہ برتن کے نیچے رکھنے کی آواز تک نہیں آتی۔ مہمان بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے بہت متاثر ہو کر یہ چاہا کہ بچے سے بات کرے، لیکن اس بچے کی خوبی یہ تھی کہ وہ میزبان کی خدمت کر کے فوراً وہاں سے چلا جاتا۔ ایک دن اس مہمان نے کہا کہ جیسے ہی یہ بچہ کھانا رکھنے کے لیے آئے اور کھانا رکھ کر جیسے ہی واپس جا رہا تھا، مہمان نے بچے کو بلایا اور بچے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ نام بتایا کہ میرا فلاں نام ہے، اور اس نے کہا کہ بیٹے لگتا ہے کہ شاید گھر میں سب سے بڑے تم ہی ہو۔ تو اس بچے نے مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کہا کہ نہیں حضرت جی، بات یہ ہے کہ اگر آپ بھی کہہ رہے ہو کہ سب سے بڑا اگر کوئی ہے، سب سے بڑا تو اللہ ہے،
اور پھر اس بچے نے کہا کہ ہاں اس گھر میں بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، بالکل ادب کے ساتھ۔ اور جب تک مہمان رہے اس بچے نے بڑی ہی تعظیم کی، خدمت کی، اور پھر مہمان نے جاتے ہوئے اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ تو ہم اب چاہیے کہ اپنے اولاد کو خدمت کا عادی بنائیں، ہماری بھی خدمت کرے اور اپنے اولاد اور اپنے مہمانوں کی بھی خدمت کرے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کرے، ورنہ وہ وقت بھی آئے گا جب آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں گے، آپ کے سامنے ڈھیر سارے ڈاکٹر ہوں گے، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں گے، لیکن اس موقع پر آپ کو صرف ایک میٹھا بولنے والا آپ کی اولاد چاہیے ہوگی۔ اگر وہ اولاد آ کر آپ سے پوچھ لے کہ امی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کھائے یا نہیں، وہ بھلے کھلائے نہیں، اپنے ہاتھ سے اگر ایک لقمہ اٹھا کر آپ کو کھلانے لگے تو شاید اس کے کھلانے سے آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے، بھلے وہاں پر ڈھیر سارے ڈاکٹر ہوں۔ لیکن ایسے وقت میں بھی وہ یہی کہے گا کہ ڈاکٹروں سے پوچھے گا کہ کیا حال ہے، دیکھ لو فلاں کر لو، وہ آپ کی وہ خدمت کے لائق تو نہیں رہے گا۔ تو ہمیں اپنے اولاد کو خدمت کا عادی بنانا ہے۔ اور بھی علماء نے 14 حقوق بچوں کے متعلق لکھے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس کی تربیت کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، اولاد تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دیتے ہیں، اولاد اللہ انسانوں کو بھی دیتے ہیں۔ فرق یہی ہے کہ انسان وہ اپنے اولاد کو تعلیم، تربیت اور ہر چیز سکھاتا ہے، لیکن جانور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جانور اگر بچے کو پیدا کر دے تو بس وہ کسی طرح وہ اپنی ضرورتیں پورا کر لے، یہاں منہ مار کر وہاں منہ مار کر کسی طرح وہ زندگی گزار لے۔ اگر ہم بھی اسی طرح کر لیں تو ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے اولاد کی فکر کریں اور اپنے اولاد کو ہم دینی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ دینی تعلیم کا دینا تو فرض عین ہے اور دنیاوی تعلیم کا دینا فرض کفایہ ہے، کہ جس طرح معاشرے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ عالم بن جائے، ہر بچہ قاری بن جائے، ہر بچہ مفتی بن جائے، لیکن اس معاشرے میں جس طرح عالم کی ضرورت ہے اسی طرح اس معاشرے میں ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک وکیل کی بھی ضرورت ہے اور ایک تجارت اور بزنس مین کی بھی ضرورت ہے۔ یقیناً ہم اپنے اولاد کو ہر ایک عہدے سے ہم ان کو سرفراز کریں، لیکن سب سے پہلے ہمیں انہیں دین کی تعلیم سے آراستہ کرے، قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اور ہمیں آج ہم سمجھتے ہیں دینی تعلیم اگر دے تو ہمارے ذہنوں میں فوراً آتا ہے کہ مدرسے کو داخل کرنا، نہیں، مدرسے میں داخل کرنا کا دینی تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مدرسے میں داخل کر دیں، آپ بھلے انہیں کسی بھی طرح کی تعلیم دو لیکن انہیں دینی تعلیم اس کے ساتھ میں دینا ہے۔ آج الحمدللہ اتنے بہت سارے وسائل بن گئے کہ بہت سارے بچے اسکول کے پڑھتے ہوئے بھی وہ قرآن مجید کے حفظ کو مکمل کر رہے ہیں، اور قرآن اسکول کے پڑھتے ہوئے بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید اور دین کو سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح کا ماحول میرے عزیزوں ہمیں اپنے گھروں میں پیدا کرنا ہے۔ اور چونکہ رمضان کے بعد جب شوال کا مہینہ آتا ہے تو ادھر مدارس بھی کھلتے ہیں، ادھر مکاتب بھی کھلتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ میں ایسے اگر استطاعت دی ہے تو ضرور آپ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں کہ بچے عالم بنے، حافظ بنے، متقی بنے۔ کیا اچھا ماحول ہوگا ہر گھر میں اگر ایک حافظ قرآن ہوگا۔ اور اگر آپ کے یہاں اتنی وسعت نہیں ہے تو آپ ضرور اسکول کی تعلیم دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو جز وقتی مدرسہ ہوتا ہے فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، ان وقت میں اپنے اولاد کو دینی تعلیم کے لیے آپ فارغ کریں۔ ورنہ اگر ہم اپنے نسلوں، اپنے ان بچوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، آنے والی نسلیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمارے یہاں بھی الحمدللہ مدرسہ ہے جامعہ معاذ بن جبل، وہاں بھی داخلے چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں مکتب بھی چلتا ہے جس میں الحمدللہ تقریباً 80 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ گزشتہ سال بھی تقریباً 21 طلبہ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا، اور ابھی وہ بچے اور قرآن
کی مضبوطی اور حفظ کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ عصر سے عشاء تک یہاں بھی مکتب چلتا ہے اور یہاں ہمارا اقامتی مدرسہ ہے، تو آپ ضرور اپنے اولاد کو وسعت ہے تو اقامتی مدرسے میں داخل کریں، ورنہ آپ صبح شام کا جو جز وقتی مدرسہ ہے اس میں داخل کریں۔ اب جس علاقے میں بھی ہو وہاں کے مساجد میں جو مکاتب کا نظام ہے آپ ضرور مساجد سے اپنی اولاد کو جوڑیں۔ جس طرح ہم بازاروں میں لے کر جاتے ہیں اسی طرح مساجد سے بھی اپنے طلباء اپنے بچوں کو جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والے بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک کا، راحت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس مسجد کے لیے تعاون فرماتے ہوئے جائیں، چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا اور اس کے بعد تو چونکہ مساجد کے خرچے ہے ہی ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد عام طور پر لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اخراجات تو ویسے ہی ہیں لیکن جو تعاون اور جو چندہ تھا اس میں کمی ہوئی ہے، لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ ایک آدمی اگر صرف 100 روپے بھی اگر دے دے گا تو مسجد کے بہت ساری ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ نے آپ کو جتنی وسعت دی ہے آپ ضرور ہمارے اس مسجد کے لیے تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔